بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 11 سپٹمبر ہے۔ ہمارے لیے تو 11 سپٹمبر ایک تکلیف دہ دن ہے، کیونکہ 11 سپٹمبر 1948 کو ہمارا محبوب عظیم قائد اعظم محمد علی جناح وہ ہمیں داغ مفارقت دے کے اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے پچھلے 20 سال سے 11 سپٹمبر کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اجاگر ہوئی کہ جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز جو ہیں وہ جہاز ٹکرانے سے زمین بوس ہو گئے، اور ان کے ساتھ کھڑی کچھ فاصلے پہ تیسرا ایک ٹاور تھا جس پہ جہاز تو نہیں ٹکرایا، لیکن وہ 2 ٹاوروں کے یا تو کہیں خوف سے یا ان کو ساتھ دینے کے لیے وہ خود بخود ہی زمین بوس ہو گیا۔ اور اس کے بعد دنیا نے بلکہ کیا ایک تبدیل دنیا ہم نے دیکھی۔ سب سے پہلے تو میں قائد اعظم محمد علی جناح کو چند فکروں میں ایک ہدیہ تبریک دوں، کیونکہ میرے لیے مجھے جب بھی قائد اعظم میں تعریف کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں۔ میں صرف اس میں ایک بات صرف اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا کہ 20ویں صدی ہے، یہ سیاستدانوں کے اور عظیم سیاستدانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جتنی 20ویں صدی نے سیاستدان پیدا کیے، اور وہ سیاستدان جو تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا مقام حاصل کر کے گئے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ ہمارے بہت سارے ایشین کنٹریز کے ہوں، افریقن کنٹریز کے ہوں، فار ایسٹرن کنٹریز کے ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ دنیا اس سے پہلے 200-250 سال سے غلامی کے اندر جکڑی جا چکی تھی، اور 20ویں صدی میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں، اور اس لیے یہ لوگ زیادہ ممیز ہوئے، زیادہ ابھر کے سامنے آئے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو اکثر نے آزادی دلائی، یا ان میں سے جو تھے جب یورپ کے اوپر دوسری جنگ عظیم یا پہلی جنگ عظیم آئی تو اس میں انہوں نے قوم کو بچا لیا۔ اب دیکھیں، نام میں لیتا ہوں آپ کو 20ویں صدی میں لوگوں کے، تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ روس کے اندر جب جس کو کہنا چاہیے کہ 1917 کا کمیونسٹ انقلاب آیا تو لینن جو تھا ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آیا۔ اس کے بعد آپ لامتناعی سلسلہ ہے، کمال آتات ترک آئے ترکی کے اندر، ماؤ زے تونگ آئے چین کے اندر، ایتھوپیا میں ہیل سلاسی آئے جو آپ لوگوں نے شاید نام نہ سنا، لیکن بہت بڑے آزادی کے لیڈر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی جو تھے انڈیا میں آئے۔ ایک لامتناعی سلسلہ ہے۔ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ٹرومین تھا، وہ سیکنڈ وار کے لحاظ سے میرا خیال ہے اگر اتنا بڑا آدمی نہ ہوتا اس وقت تو شاید اس طرح امریکہ کو وہاں پہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ٹرومین، ان لوگوں کے کرائم بھی بڑے کیے کہ نیوکلیر بم چلانے والا پریزیڈنٹ وہ ٹرومین ہی بدقسمتی سے ٹھہرا۔ پھر پریزیڈنٹ ڈیگال تھا فرانس کے، نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کا 20ویں صدی کا لیڈر تھا، امام خمینی جو ایران کے اندر آئے، حالانکہ ریلیجس تھے لیکن چونکہ سیاست میں ان کا بڑا امپیکٹ پڑا ہے تو اس لیے ان کو بھی ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں۔ یقین جانیں کہ سیاستدان اگر پیور پولیٹکس کر لیں تو قائد اعظم کے لیول کا ان میں سے کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو کیپیسٹی کے لحاظ سے، غیر معمولی ذہانت کے لحاظ سے، اور اقبال نے جو ایگزیکٹلی میرا خیال ہے کہ وہ جو شعر تھا وہ ایک ہی بندے کے لیے تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا۔ یہ ہزاروں سال بعد، اور پھر بڑے بڑے مورخین میں اسٹینلے وولپارٹ نے جو امریکن بہت بڑا مورخ ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا پہ، اس نے گاندھی پہ، نہرو پہ، ذوالفقار علی بھٹو پہ، پاکستان پہ، پھر پارٹیشن کے اوپر شیمفل فلائٹ کے نام سے یہ اس نے بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتاب میں وہ لگتا ہے کہ قائد اعظم کے اوپر جب جناح پاکستان پہ لکھتا ہے تو ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ قائد اعظم کی اپنی غیر معمولی شخصیت تھی، جنہوں نے بھی اس میں لکھا ہے۔ ابھی جسونت سنگھ کی کتاب آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جیسے اس کے اندر وہ عشق میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ مخالفین میں آتے تھے، ہر ایک نے ان کو زندگی میں وہ ٹریبیوٹ دیے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کے جتنے آئے ہیں، لینن سے شروع ہوتے ہیں اور آخری میرا خیال میں جو قابل ذکر ہے وہ نیلسن منڈیلا ہے۔ قائد اعظم جو ہے میرٹ پہ گاندھی کو ملا لیں۔ لینن جو تھا بہت بڑا لیڈر تھا، وہ فلاسفر بھی تھا، وہ وارئر بھی تھا، وہ پولیٹیشین اسٹیٹسمین بھی تھا،
اسی طریقے سے اتاترک جو تھا، کمال اتاترک پاشا، وہ واریر تھا. ماؤ زیدونگ جو ہے تو واریر زیادہ تھے، سیاستدان کم تھے. انہوں نے جنگیں جیت کے اور اپنے آپ کو آزادی کا ہیرو بنوایا. تو قائد اعظم کا بہت بڑا آدمی تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ جو پاکستان کو آزادی دلانے والا بابا قوم ہے، وہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا لیڈر تھا. اور جب بھی اس کو ایک رینکنگ ہوگی وہ صف اول میں شامل کیا جائیں گے قائد اعظم. اور یہ ضروری تھا کہ میں یہ بات جو ہے نوٹ کراؤں، مگر نہ حوالہ جات دوں تو ایک جو ہے نا عمر چاہیے اس کو دینے کے لیے، جو کن کن لوگوں نے کیا کیا ان کے بارے میں، جو کہ پاکستانی نہیں تھے اور بین الاقوامی ریسرچر تھے، انہوں نے کیا کہا. پھر آ جائے جی 9/11 جو آج سے 20 سال پہلے، آج اس کا 20ویں سال ہے. مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ بالآخر اخوانوں نے اپنا ملک آزاد کروا لیا. اور کن سے آزاد کروائے؟ جانوروں سے، کیونکہ امریکی جو ہے وہ جانور سے بدتر قوم ہے. جس طریقے سے وہ آتے ہیں جس ملک میں جو سلوک کرتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ 2000-3000 سال پہلے جو سیزر رومنس تھے، جنہوں نے شیروں کی کچاریں بنائی ہوئی تھی انسانوں کو ان میں ڈالنے کے لیے اور ان کے اندر کیبن بنائے ہوئے تھے، یہ انہوں نے اس سے زیادہ بدترین ظلم کیے. خیر ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ 9/11 جو تھا وہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھا. ایک اس سے بڑا دھوکہ فراڈ دنیا کے ساتھ ہوا نہیں ہے. میں نے 9/11 کمیشن رپورٹ جو ہے، جس کے 2500 صفحات ہے، جو کہ کانگریشنل رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کا میں نے ایک ایک صفحہ اور ایک ایک چیز پڑھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کے بارے میں جتنے سوال اٹھائے گئے ان میں سے کسی ایک کا جواب نہیں دیا گیا. ابھی پرسوں جو ہے ایک اسی ایئر لائن کا جس کے جہاز لگے تھے، ان کا ایک پائلٹ جو تھا وہ پاکستان میں 11 سال سے سیٹلڈ ہے، اس کا نام ہے ڈین ہینلے. اس کا انٹرویو لیا ہمارے برخوردار پراچا صاحب نے آج ٹی وی کے لیے، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں وہ ایک اینگل ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو جہاز ٹکرائے ہیں. وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے. لیکن اس سے پہلے 9/11 کے اوپر چونکہ امریکہ کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو ٹاپ کی 150-250 یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر اس میں ریسرچ شروع ہو جاتی ہے. کوئی بلڈنگ کولیپس کر جائے غیر ضروری طور پہ، کہیں آگ لگ جائے، اس کے اثرات ہو، تو وہاں پہ میں چونکہ خود پڑھا ہوا ہوں اور میں انجینئرنگ میں پڑھا ہوا ہوں، تو وہاں پہ اس کے لیے یہ پورے سیمینارز ہوتے ہیں، اس کو ریفرنس پوائنٹ بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف باتیں ہوتی ہیں. چنانچہ اس کے اوپر امریکہ کے فزسٹ اور انجینئرز وہ سارے بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ جہاز ٹکرانے سے وہ ٹاورز جن کو اس طرح اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ یہ بیئر کرتا کہ جہازوں کے ٹکرانے سے ان کو سناک پڑتا. پر اینی وے ان ساروں کی متفقہ رائے تھی کہ یہ جہاز ٹکرانے سے ٹاور نہیں گر سکتے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں آئیں کہ اس کے اندر RDX بارود جو تھا اس کے اندر پایا گیا. اس کے جب سیمپل ایگزامن کیے گئے RDX بارود جو ہے وہ وہاں پایا گیا. اب RDX جو ہے 40 شاید تھا. یہ پہلی بات تو یہ تھی کہ امریکن آرمی کے پاس کسی کے پاس نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلڈنگ کے اندر اس کا وجود میں آنا تو خیر پھر اس کی پوری سٹوری بنی. اور پھر جو تیسرا ٹاور جو ساتھ تھا وہ خود بخود ہی گر گیا. اس کی آج تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ وہ کیوں گرا. تو پہلے دن ہی سے آلدو انہوں نے اتنا شور مچایا کہ جو بندہ بھی کہتا تھا کہ یہ امریکن جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو گرے ہیں WTC کے، ہر بندہ جو جتنے جو لوگ تھے جو اس کی کرٹیکل جائزہ لیتے، سب کے پتہ تھے یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ امریکیوں کی اپنی کارستانی ہے. اور پھر میں ایز این انجینئر جانتا ہوں، چونکہ میرا شعبہ یہ سول انجینئرنگ کہ ایک بلڈنگ کو کولیپس کرانا ہوتا ہے تو اس کو کہاں سے بارود کیا جائے کہ بلڈنگ اپنے بوجھ کے نیچے بالکل زمین بوس ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک طرف دھکا دیں. اس کی ایک خاص جس کو کہنا چاہیے سینٹر آف گریوٹی نکالا جاتا ہے، اور سینٹر آف گریوٹی سے آگے وہ ہٹ کرتی ہے اس کو کچھ چیز طاقتور. لیکن وہ بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں. یہ عام 20-25 منزلہ جو اینٹوں کی بلڈنگ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 107 منزلہ 108 منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ جو ہے جو 1000 میٹر سے زیادہ جو ہے یا فیٹ سے زیادہ جو بلند تھی اس بلڈنگ کو، تو یہ ہوتا نہیں. اینی وے اب جس کو کہنا چاہیے یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ جی اس کی جو اوقات کیا تھی.
پھر اس سے میں نے بتایا کہ ڈان ہیڈلے یہ انہوں نے ایئر لائن پروسپیکٹو بتایا. انہوں نے بتایا کہ کوئی پائلٹ جو ہے اب جتنے بندوں کا نام لیا وہ بندے کیا کوئی ایکسپرٹ پائلٹ بھی نہیں جا کے بلڈنگ کو مار سکتا. ایکسپرٹ پائلٹ بھی بلڈنگ کو ہٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ہوتا ہے انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم ILS. یہ انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم اب ہر ایئرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے. انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم جب آپ اس کے رینج میں آ جاؤ 8-10 کلومیٹر کے تو وہ آپ کے ساتھ جہاز کو پکڑ لیتا ہے. ان کے جو سسٹم ہے اور پورا لے کے آپ کو رن وے پہ اتار دیتا ہے. پائلٹ کو آنکھیں بند رکھے, پائلٹ کچھ نہ کرے, جہاز آٹو پائلٹ پہ ہو جاتا ہے. اور انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم ہر ایک کو پتا, آپ گوگل کریں کہ انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم کیا ہے. تو یہ انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم جو ہے اس وقت دنیا میں ہر بڑے ماڈرن ایئرپورٹ پہ انسٹال ہوئے 10-15 سال ہو چکے تھے. چنانچہ جو پائلٹ ہے ڈین اس میں میری خود بات ہوئی ہے, اس کا خیال ہے کہ وہاں پہ انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم تھے جنہوں نے پائلٹ سے کنٹرول لے لیا اور جہازوں کو سیدھا جا کے ہٹ کروایا. اور پھر انہوں نے بندے کریٹ کیے کہ یہ بندے ہیں, یہ کوئی سعودی ہے, کوئی فلانا ہے, اور پھر ان میں کوئی افغانی نہیں تھا, کوئی پاکستانی نہیں تھا. جو قیامت بھی تھی افغانستان کے اوپر ہم نے دیکھی. اور پھر گواٹانامو بے کے اندر 650 بندے پکڑ کے لے کے گئے. خالد شیخ کے علاوہ 2-3 کے علاوہ سب کو چھوڑنا پڑا. لیکن ہر ایک کی جو داستان علم ہے, صرف ملا جو ضعیف ہے ان کی جو کتاب آپ پڑھ لیں, جو مائی ڈیز ود طالبان, جس کے اندر گواٹانامو بے پہ ظلم ہوا, جو بے حرمتی قرآن پاک کی گئی, میں کہتا ہوں کہ آپ خدا گواہ کے پڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی جانور جو ہوتا ہے نا, جانور آپ جنگل میں چھوڑ جائے نا تو جانور بھی اس طریقے سے سلوک نہیں کرتا جنہوں امریکیوں نے ان جانوروں سے بدتر کیا, کہ ان کے اندر بھی ایک سینس ہوتی ہے کہ کسی طرح نہتے آدمی کو کیسے بھموڑنا ہے. یہ تو عجیب و غریب صورت ہے. میں نے کہا نا کہ 2000 سال پہلے جو رومنس تھے, جو شیروں کے آگے, بھوکے شیروں کے آگے انسانوں کو ڈالتے تھے, وہ بھی کم از کم ہمارے مہذب ہو گئے کہ جہاں پہ انہوں نے 8-8 سال 9-9 سال 6-6 سال لوگوں کا رکھا 4x6 کیبن میں. بہرحال اللہ نے کیا دکھایا کہ آج ذلیل خوار رسوا ہو کے نکلے ہیں. اور امریکہ کے اندر صفحے ماتم ہے. امریکہ میڈیا جو ہے جتنی شکست لی نہیں لی, لیکن انہوں نے کہا ہے جی اس سے زیادہ ہیوملیشن میں امریکہ جب سے وجود میں آیا آج تک پچھلے 300 سالوں سے 250 سالوں سے امریکہ کے اندر یہ ہمیں توہین آمیز ہیوملیشن ہے جو امریکیوں کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام تھا, اللہ کی اسکیم تھی, تھوڑی دیر ضرور ہوئی ہے, طالبان کی آزمائش تھی. آج وہ اپنی کیبنٹ کا حلف اٹھا رہے ہیں اور کیا فاتحانہ انداز ہے. ابھی بھی اتنے بے شرم ہے, وہاں سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, آپ کی عورت کیبنٹ میں کیوں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے منہ پہ تف, وہ تھوک رہے ہیں ان کے اوپر. یہ تو ایک حساب ہوا. اور چھوٹا سا ٹکڑا میرا خیال میں لگاتا جاؤں, اور وہ ہے جو ہمارا الیکشن کمیشن ورسز PTI کی حکومت, یا PTI کی حکومت ورسز الیکشن کمیشن. پہلی تو خبر میں یہ دے دوں کہ آج جی میں اکثر آپ کو پتا ہے میں نامعلوم اور بے نامے جو ہوتے ہیں مجھے بڑا ان کے بارے ان کے ساتھ دلچسپی ہے. یہ عدالتوں میں FIRs میں یہ ہر جو ہے نا یہ پائے جاتے ہیں. یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے آپ جکم سے دیکھیں گے کہ نامعلوم لوگ جو ہیں وہ 60 سال کی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر پرچے کٹوانے ہوتے ہیں تھانوں میں, جس کے خلاف جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ قومی جو ہے جو سلامتی کے خلاف, قومی مفاد کے خلاف جو وہ جب یہ ادارے سمجھتے ہیں تو یہ نامعلوم بندے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو نامعلوم بندوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے جو چیئرمین ہے اس کے خلاف آج سپریم کورٹ میں 184(3) کے ساتھ ایک درخواست دے دی ہے, جو میرا خیال ہے منڈے کو فیصلہ ہوگا کہ ایڈمٹ ہونی ہے نہیں ہونی. اور کہا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے. یہ باز نہیں آئیں گے. قاضی فیض صاحب پہ ذلیل و خوار ہوئے, رسوا ہوئے, اس میں بھی باز نہیں آئے. یہ اپنے پھر ججز کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کروا کرو کے اور سپریم کورٹ کو مینپولیٹ کرنے کے لیے یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اور وہ بھی عائشہ ملک کا کیس کانٹیسٹ کیے, وہ تو شکر کریں گے وکیلوں نے اس کے لیے پھر بندوبست اچھا کر رکھا تھا. اور اس دن ذلیل و خواری ہوئے کس طریقے سے جس دن ان کا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا. تو بہرحال اینی وے اب اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ تو ایک طرف, لیکن جو صورتحال ہے کہ اعظم سواتی جو ہے, میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اعظم سواتی ایک سکہ بند قسم کا مستند مجرم آدمی ہے. یہ شخص جو ہے
اس کا اصل نام بشیر ہے. یہ امریکہ سے یہ بھاگ کے آیا ہوا ہے, یہ وہاں سیٹل تھا, وہاں اس نے پاکستانیوں کو اور مختلف لوگوں کو انشورنس کے پیسے لے کے مختلف طریقوں سے ان سے پیسہ اکٹھا کیا, اور یہ پھر بغل میں دبا کے پیسہ لے کے بھاگ کے آ گیا. وہاں سے بہت سارے لوگ آتے تھے, میرے پاس بھی زمانے میں آتے رہے, عمران خان صاحب کے پاس آتے رہے, عمران خان صاحب کے ایک دو اپنے رشتہ دار آتے رہے, پھر وہ ایون وکیلوں کے پاس کیسز کیے انہوں نے کہ اس بندے نے یہاں یہ فراڈ کیا. اور یہ اس بندے نے پھر جب یہ آیا شروع میں تو اس نے ہر جگہ پیسہ دینا شروع کر دیا, بتایا جیسے یہ کوئی ارب پتی آ گیا. اس نے $1 ملین کا چیک دیا, یہ کچھ جب زلزلہ آیا تھا 2005 کے اندر, اور وہاں ڈپٹی کمشنر نے مانسیرا کو دیا. پورے دنیا میں خبر لگ گئی, ہر طرف جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا توتی بولنے لگا. بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ چیک تو خیر کیا ہونا تھا, وہ فراڈ کا چیک تھا, وہ فیک چیک تھا, وہ باؤنس ہو گیا, کسی نے اس کے خلاف کیس نہ کیا. پھر اس کا نام بشیر خان, وہاں سے آدم سوادی کیسے بنا, اس کے اندر پوری کہانی ہے. میرے خلاف اس نے, جب میں نے ایک دفعہ کہا کہ اس کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں, تو میرے خلاف اس نے کیس کر دیا ہائی کورٹ میں حد تک عزت کا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ حد تک عزت کا یہ ڈیفیمیشن کیس ہے وہ کرتے ہیں جن کی عزت ہوتی ہے. اب یہ مجھے یاد نہیں کہ میرے کیس سے 3-4 مہینے پہلے یا 3-4 مہینے بعد وہ ساکن نثار کی عدالت میں ان کی جو درگت بنی, میرے خیال میرے کیس اس سے پہلے یہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس کو ذرا شرم نہ آئی. اور اس کے ساکن نثار جو ان کا اپنا بالکا تھا, جو خود بھی جو جس کو کہنا چاہیے کہ اسی بڑے بوٹ کے اندر کہیں نہ کہیں اس نے تھوڑا ٹھکانہ لگایا ہوا تھا, جس میں پی ٹی آئی وغیرہ بڑا جمان ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو صرف پیسے ہی دیا, مسلم نون کو الیکشن ہروانے کے لیے نیب سے زیادہ کردار ادا کیا, لیکن آدم سوادی کے لیے یا 2-3 کیسز کے لیے اپنے آپ کو سوچا کہ میں انگلی کٹوا کے شاید شہیدوں میں نام آ جائے. اس کو ایک کیس میں جس میں اس نے ریزائن کر دیا. اب یہ دیکھو اس نے جب ریزائن کیا اور اس کی وہ GIT بنی اور اس کے اوپر سارے الزامات ثابت ہوئے, اور اس کے لیے اسلام آباد کی IG کو انہوں نے ریموو کر دیا کہ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا اس کے خلاف سپریم کورٹ نے. اس نے دوبارہ حلف لیا تو اس سے پوچھے کہ وہ کس بے شرمی اور بےغیرتی سے لیا. میں تو کہتا ہوں بے شرم و بےغیرتوں, تمہیں تو الیکشن کمیشن سے پہلے اپنی جو ہے وجہ وجود بتانی پڑے گی کہ آپ کیوں یہاں پہ موجود ہیں. صرف اس لیے کہ آپ لوگوں نے کہ جو ڈانڈے ہیں وہ کہیں اور ملتے ہیں, اور اس لیے آپ لوگوں نے وہاں پہ بڑا جمان رہنا ہے کہ ان لوگوں کی جو نمائندگی ہے عمران خان کی حکومت میں, جو لوگ لائے عمران خان صاحب ان کے ساتھ آپ کے ایک کا ہے, چاہے وہ بیٹھا بابا روان جس کی ڈاکٹر کی ڈگری ہے, آج چیک کروا لیں کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. پھر میں ان کو چونکہ بابا روان کو بھی 45-46 سال سے جانتا ہوں, اور ان کے ساتھ جو کچھ ان پہ بیتی رہے, جو کچھ سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کہا, کس طریقے سے لائسنس سسپینڈ رہا ہے, وہ اسٹیل کا کیس جو افضل کا تھا اس کے اندر ان کا کیا رول تھا, یہ ڈوگر کورٹ کے باہر اپنے جب جس کو کہنا چاہیے کیا انہوں نے نام کمایا کہ سارے لوگ سمجھے جاتے تھے کہ یہ ان کے آگے سے ایجنٹ ہیں عدالتوں کے بنے ہوئے تھے اس زمانے میں, اور پھر بھگتے بھی تھے. اور پھر فواد چوہدری صاحب, اب پورے فیملی سے ان کے بارے میں کیا کہوں, میرے ان سے بہت ریلیشن ہے, لیکن سمپل بات یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کے اپنے بارے میں ان کی آئیڈیالوجی سے لے کے ان کی ریپوٹیشن کے اوپر کوئی رائے اچھی نہیں ہے. اور پھر حامد خان صاحب نے اپنی کتاب کے اندر سب کچھ درج کیا ہے یہ سارا, اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ جا کے میرے اوپر پہلے انہوں نے کیس کیا کہ, اور مجھے 1 مہینے کے لیے بین لگا دیا گیا, جو ہائی کورٹ سے میں نے جا کے سسپینڈ کروایا جو پیمرا نے, اور پھر جیو کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کو شو کاز نوٹس دیا. اب یہ اس کے اوپر رؤف خلاصہ صاحب نے آدم سوادی پہ کمپریہنسو کیے پروگرام کیے. ایک شخص جو ہے اس کا طریقہ والدہ بڑا کمال کا ہے, یہ پہلے جاتا ہے جس پارٹی میں جاتا ہے تو اس کے لیڈر کو بتاتا ہے کہ فلانا بندہ جو ہے آپ کے نام پہ بڑی کرپشن کر رہا ہے, یہ طریقے صاحب میں تو میرے پاس بھی آ جائے. ان دنوں میرے طریقے صاحب جو تھے, میں عمران خان صاحب کے وہ میرے اچھے دن تھے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی آصف احمد علی جو کہ اتنا بڑا آدمی ہے, پیپلز پارٹی کے وہ فارم منسٹر رہ چکے ہیں, اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے, اتنا عالم آدمی ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے, انتہائی لرنڈ بندہ. تو اس نے کہا جی کہ آصف احمد علی کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں, فلاں فلاں. عمران خان صاحب کے کان بھرے, مجھے آ کے بتایا, فائلیں دکھائیں. تو مجھے پھر اس سے یہ چل رہا تھی کہ یہ واردات ڈالتے ہیں اور اس کو شور مچا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف,
کہ اب چور کو پکڑنے کی چور ڈالو یا چور مچائے شور. یہ وہ چور ہے جو سارا دن شور مچاتا رہتا ہے. اب یہ الیکشن کمیشن پہ میری الیکشن کمیشن سے یہی گزارش ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر میں کئی دفعہ کہہ چاہوں گا، اس پہ پروگرام کروں گا سوائے فراڈ کے. اب ان کا جو رونا دھونا دیکھ کے سمجھ جائیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہے اس کے اندر کیا کچھ خرابی ہوں گی، اور کیا کچھ ان کی جو اٹھائی گیری ہے، یا انہوں نے جو فراڈ کرنا ہے یا جو مینپولیٹ کرنا ہے، جو اسے چپ کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ کتنے ان کے منصوبہ ہوں گے کہ ان کی جو رونا دھونا ہے، جس کے اوپر ان کی چیخو پکار ہے، ان کی دم پہ پاؤں آئے ہوئے. جو کوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کوئی بات کرتا ہے یہ رو پڑتے ہیں. لیکن میں ایک بتاؤں آپ کو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں یا بل گیٹس کے مائکروسافٹ سے کوئی دنیا کا بہترین 7th جنریشن جو ہے سافٹ ویئر لے آئیں. اس الیکشن کے اندر میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ پبلک نے دھکے مار کے آپ کے پولنگ سٹیشنز کو جا کے اٹھا کے باہر نہ لے آئی، آپ یہ الیکشن کرائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کرے خیریت سے گزر جائیں. جب تحریک انصاف کیمپین کرنے آئے گی اور عام ورکر کیمپین کریں گے اپنے علاقے میں، اور جو کچھ ہوئے گا، کیا کچھ ہونے والا ہے، مجھے صرف 2 ہی چیزیں کا خطرہ ہے. ایک میرا خطرہ یہ ہے کہ سارا کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں عمران خان خرچ ہو جائے، یا اس اکھاڑ پچھاڑ میں نظام خرچ ہو جائے. کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں سلیکٹرز کو سوٹ کرتی ہیں کہ مارشل لا کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، یا اس کی جگہ وہ جو نیا ایک گھوڑا تیار ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کے ساتھ شاید پنجاب سے کاف لیگ کا، اس کو زبردستی سوار کیا جائے. لیکن اس وقت آپ کیمپین جو ہے نواز شریف حکومت والے کے ساتھ نہیں چلا رہے، آپ اپوزیشن کے خلاف یہ کیمپین کر رہے ہیں گورنمنٹ کے حق میں. اور یہ کیمپین آپ نے 2007-2008 میں کاف لیگ کے حق میں بھی کی تھی، اور آپ کو کس طرح منہ کی کھانی پڑی تھی. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر سے جو ہے نا کریکس ہوں گا، نہ بھی ہو تو پبلک جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑی ہے. اور پبلک کا جو غصہ ہے اور پبلک کا جو رویہ ہے اداروں کے اوپر، وہ اجاں ہے. اللہ معاف کرے. ان 2 چیزوں کے لیے اگر پاکستان کو رولنے کی اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اگر تیاری مکمل ہو چکی ہے، تو پھر ان لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ ہی ان لوگوں کا بندوبست کرے گا، اللہ ہی ان لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچائے گا. وما علینا الا البلاغ.